میں اسی پر آنے والا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ اور یہ بڑا اچھا کمپیریزن آپ مجھے کر کے بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس پاکستان میں ہے کہ آپ نے 20-30 سال یہاں گزارے, اب وہاں پر آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں. اب ایک کمپیریزن کرتے ہیں کہ ایک اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کی لائف کیسی ہے ورسز ایک آپ اگر امریکی ہیں تو آپ کی لائف کیسی ہے. قانون میں کیا ڈفرینس دکھتا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے, یو ایس میں رہتے ہوئے, آپ کو روڈز میں کیا ڈفرینس دکھتا ہے, آپ کو سیکیورٹی میں کیا ڈفرینس دکھتا ہے, آپ کو بزنس میں کیا ڈفرینس دکھتا ہے, آپ کو باقی جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں کیا ڈفرینس دکھتا ہے, آپ کو صفائی ستھرائی میں کیا ڈفرینس دکھتا ہے, آپ کو اپنی سیفٹی میں کیا ڈفرینس دکھتا ہے کہ ایز این آپ کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا, آپ کے اپنے رائٹس ہیں وہاں پر, آپ کو کوئی کچھ آ کر مار نہیں سکتا. ٹھیک ہے, آپ کو یہ ایسے واقعات نہیں ہو سکتے جس طرح سے آپ نے ابھی کچھ دن پہلے آپ نے کراچی میں بورڈ بیسن میں دیکھا ہوگا کہ ایک گاڑی والے نے دوسری گاڑی والے کو مارا اور اس گاڑی سے گارڈز اترے اور بیچارے لڑکوں کو مار کے چلے گئے اور بہت زیادہ کافی زیادہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا میں کہتا ہوں. اور پھر وہ مار کر جو ہے وہ شاید بڈیرے تھے بلوچستان کے, وہاں چلے گئے, وہاں چھپ گئے اور ابھی تک کچھ ہوا ہی نہیں, وہ پکڑے ہی نہیں گئے. سو لالیسنس ہے, اور یہ بہت ہے. اور یہ تو آپ دیکھیں یہ تو سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہو گیا نا, یہ سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہو گیا تو وہ آ گیا اور وہ وائرل ہو گیا. اور وائرل اور زیادہ اس لیے بھی ہو گیا کیونکہ جو لڑکے پٹے تھے جن کو مارا تھا لڑکوں کو, وہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کارکن تھے, تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو ایک طرح سے میڈیا کوریج اور مل گئی. ادروائز اسی کی طرح کے اور بہت سارے کیسز ہو رہے ہوتے ہیں, ان پر کوئی بھی نہیں ہوتا, کوئی بھی سوال نہیں اٹھتا. تو آئی ایم گلیڈ کہ یہ واقعہ ریکارڈ ہوا اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ پیپلز پارٹی نے اٹھایا, کسی نے بھی اٹھایا اس معاملے کو اٹھایا. سو مجھے یہ بتائیں کہ ایز اے یو ایس سٹیزن اینڈ ایز اے پاکستانی سٹیزن زندگی میں کیا فرق ہے, یہ بتائیں. وہاں کی یا دیکھو ابھی آئی ڈونٹ نو اف وی ریکارڈیڈ دیٹ پارٹ اور ناٹ. آپ بتا رہے تھے کراچی میں اور پاکستان میں اکثر یہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ چلتے پھرتے سڑک پہ آپ کو کوئی بھی مار کے چلا جائے اور پھر قانون نہیں ہوتا, اینڈ لالیسنس اینڈ آل دیٹ ایشو. دا پرابلم از کہ ہم جس نظریے سے پاکستان پہ تنقید کرتے ہیں, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا بیسک کانسیپٹ, اور میں جسٹ ہیئر می آؤٹ, جس نظریے سے ہم پاکستان کو تنقید کرتے ہیں, لالیسنس, کرپشن اور ساری چیزیں, یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. اور یہ بات یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو میں جسٹیفائی کر رہا ہوں, آئی جسٹ وانٹ پیپل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈفرینس کیا ہے پاکستان میں اور یو ایس میں. یہ چیزیں انڈیا میں بھی ہوتی ہیں, یہ چیزیں باقی جگہوں پہ بھی ہوتی ہیں, لالیسنس, کرپشن یا اکنامک اسٹائفلنگ یا وٹ ایور. امریکہ میں اور پاکستان میں, نہ صرف امریکہ اور پاکستان میں بلکہ امریکہ اور پوری دنیا میں جو بنیادی فرق ہے, پہلے یہ بات رکھیں, امریکہ از ناٹ یورپ, America is not even Australia, America is not even Canada, UK, they're totally different. ہمارے یہاں تو ہے نا ویسٹرن کنٹریز, America, no, America is a total different ball game. America ان سب کا باپ ہے اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. The thing is, America was based on an idea, and the idea was, before America ایک ریولیوشن کے تحت آیا, right? America used to be ruled by the British king, right? Just like every other pretty much nation, right? They rebelled against the British. ان کے خلاف ایک جو ہے وہ جنگ آزادی انہوں نے لڑی ہے, ایک ریولوشن آیا ہے. Around the same time فرانس میں, یورپ میں جو بھی کہیں, فرانس میں بھی ایک ریولوشن آیا تھا. The difference between French Revolution and the American Revolution was کہ فرینچ ریولوشن جب ختم ہوا تو فرینچ نے کہا کہ یہ جو مونارک ہے یا جو مونارک یا جو بادشاہ ہے جس سے ہم ناخوش ہیں, جس کے خلاف ہم وہ کر رہے ہیں, ہمیں وہ پسند نہیں ہے, ہمیں دوسرا مونارک چاہیے. امریکن ریولوشن نے کہا مونارکی ایسی کی تیسی, ہمیں مونارکی چاہیے ہی نہیں. وی دا پیپل, اٹ واز دا فرسٹ ٹائم یو نو ان اپنے اندر ایک ایسا آئیڈیا تھا امریکہ سے پہلے, انہوں نے کہا کہ کوئی ہمیں ریفارم چاہیے ہی نہیں, وی ول اسٹارٹ آور اون کنٹری. ہاں, ڈیموکریسی ہے جو بیلنسز آف پاورز ہیں. اٹ واز ٹوٹلی بیسڈ آن فریڈم. اٹ واز این آئیڈیا, اٹ واز این ایکسپیریمنٹ دیٹ ہیڈ نیور been done before. And if you were, دنیا میں کہیں نہیں ہوا تھا ایسا, امریکن اسٹائل جیسا کہیں بھی نہیں ہو. امریکن کانسٹیٹیوشن جس طرح انہوں نے فریم کیا ہے, بیلنس, سیپریشن آف پاور, کہ ایک طرف آپ کی جوڈیشری, ایک طرف ایگزیکٹو, ایک طرف لیجسلیچر ہے, وہ باقاعدہ بھائی ایک بہت سارے ٹرائلز اور ایررز, مطلب سارے لوگ جیسے کہتے ہیں نا جرگا بیٹھ کے کئی دن بیٹھ کے انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پیپرز اور فیڈرلسٹ پیپرز وہ سارے آپ پڑھیں. They came up with a system which they were not sure کہ یہ چلے گا یا نہیں چلے گا. But the only thing they made sure, we don't want any kind of monarchy, we don't want any kind of dictatorship, we don't want any single person to tell us what to do. What we want is, they said, we the people. And we the people have
انہوں نے پھر اپنی جو برین اسٹارمنگ ساری کر کے یہ کانسٹیٹیوشن لے کے آئے, اس میں پچھلی کچھ فلاسفر سے اور باقی جگہوں سے انسپریشن انہوں نے لی تھی. بٹ دی اوریجنل کانسیپٹ آف امیرکا از کہ جب آپ لوگوں کو فریڈم دے دیتے ہیں زندگی جینے کی. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب آپ کسی مونارکی میں رہتے تھے, امریکہ سے پہلے جتنی بھی کنٹریز تھی they were ruled by some kind of monarchy, right? So ہوتا کیا تھا, وہ ٹاپ ٹو باٹم آپ کی کنٹریز کے افیئرس کو کنٹرول کرتی تھی, کہ آپ کی جنگ ڈکلیئر کرنے سے لے کر کے آپ کے کیا کہتے ہیں کہ جی ٹیکسز چھوٹے موٹے کیا لگنے, وہ مونارکی ڈکٹیٹ کر دی. امریکہ پہلی مرتبہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ گورنمنٹ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں, یعنی آپ کا آئین گورنمنٹ کو پاور دینے کے لیے نہیں, آپ کا آئین گورنمنٹ کی پاور کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے ہم بنا رہے ہیں. وی آر کریٹنگ اے گورنمنٹ وچ بائی دا وے از ناٹ اے مونارکی, لوگوں کی گورنمنٹ ہے, اور اس کے اوپر بھی ہم ریسٹرکشنز ڈال لیں کہ اٹ ہیز ٹو بی اے لمیٹڈ گورنمنٹ. سو دی آئیڈیا از, اگین بیسک میں یہ بتا رہا ہوں جو باقی ملکوں میں امریکہ میں فرق ہے, امیرکن فاؤنڈیشن از بیسڈ آن فریڈم, اینڈ دی بیسک پریمس از کہ جب آپ لوگوں کو مکمل طور پر آزادی دے دیں 2-4 چیزیں چھوڑ کے, تو وہ کلیکٹیولی اچھا ہی کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں باقی ملکوں میں ازمپشن یہ کہ جب تک گورنمنٹ کسی چیز میں انوالو نہیں ہوگی نا, تب تک کام اچھا نہیں ہونا. میننگ یہ کہ یو کی ناٹ لیو پیپل آن دیئر اون. امیرکا لیفٹ دی انٹائر کنٹری آن پیپل. اگر امیرکا آج رچ ہے, اگر امیرکا آج پاورفل ہے, اٹس ناٹ بیکاز آف اٹس گورنمنٹ, it's because the government let the people to do whatever the hell they want to do, and they made so much money in the 18th and 19th and 20th century because of less and less government involvement. یہ آپ کو کسی یورپین کنٹری کی ہسٹری میں نہیں ملے گا, بلکہ یہ سب نے امریکہ سے انسپریشن لے کر فری مارکیٹ کیپٹلزم جو امریکہ نے کانسیپٹ کو اختیار کیا. فری مارکیٹ کیپٹلزم کیا ہے کہ گورنمنٹ کی آئیڈیلی اسپیکنگ کوئی ریگولیشن ہے ہی نہیں. آپ کے ذہن میں کوئی بزنس آئیڈیا آیا, چپ چاپ سے بزنس آئیڈیا اسٹارٹ کرو, اپنا منجن بیچنا شروع کرو. وی ڈونٹ ایون وانٹ یور ٹیکس, یو نو. اوریجنل جو امریکہ اس وقت تو کوئی انکم ٹیکس بھی نہیں تھا, آپ کو جو بیچنا ہے بیچو. گورنمنٹ کا انوالومنٹ صرف گنی چنی چیزوں میں ہے کہ گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ سیفٹی نمبر 1 پرائرٹی گورنمنٹ کی ہے کہ آپ کو ایکسٹرنل خدشات سے آپ کو بچانا ہے, وچ از لائک یو نو ڈکلیئرنگ وار اور واٹ ایور, ایکسٹرنل ڈیفینس اینڈ انٹرنل لا اینڈ آرڈر. یہ 2 چیزیں اگر گورنمنٹ کر لے نا, اس کو تیسری کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوریجنل آئیڈیا امریکہ یہ ہے. ویری گڈ پوائنٹ یار, ویری گڈ پوائنٹ کہ فارن افیئرز آپ کے اچھے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد اندر کے معاملات صحیح ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. اور امریکہ اب لوگوں میں یہ ڈونلڈ ٹرمپ یا ان سب کا جو آپ رائز دیکھ رہے ہیں, خاص کر لیفٹ رائٹ ونگ پارٹیز کا, their gripe is کہ America is moving more and more away from its original idea. It's becoming more and more like Europe. وہ اپنی کیمپین میں کہتے تھے کہ we don't want to become like Europe. We don't want to be Europe. Look at what's happening to Europe. ہر جگہ ٹیکس لگ رہا ہے, انفلیشن آسمان پہ, کاسٹ آف لیونگ لوگوں کی دن بدن بڑھ رہی ہے. You're not as free to do your business. You're not as free to even say things or whatever. تو امریکہ کا جو اوریجنل آئیڈیا نا, یہ ڈفرینس ہے. ہمارے یہاں جب ہم بات کرتے ہیں ملک کو سدھارنے کی یا جو بھی کرنے کی, اگر کسی کو امریکہ پہلے تو آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو امریکہ بننا بھی ہے یا نہیں. اگر نہیں بننا تو الگ بات ہے, لیکن if you want to do that, that's the basic concept of like freedom and less government involvement, then you can get somewhere. You have to believe in the people, in the people's ability to produce like goods and services, تاکہ آپ کے شہریوں کو وہ ملے. امریکہ کا مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو وہ ہے ایک طرح سے فارمولا یہ بھی ہے کہ اپنے ملک میں کم سے کم انوالومنٹ ہو اور دنیا کے باقی ملکوں میں زیادہ سے زیادہ انوالومنٹ ہو. You could say that exactly because over the time America کا جو انوالومنٹ ہر ملک کی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں انوالومنٹ رکھنی ہے, اپنی پاور رکھنی ہے. وہ and I would say اگر آپ کسی بھی اوریجنلسٹ سے بیٹھ کے, and again this is a very interesting point, جو امریکہ میں کچھ ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے لوگوں کا, جسے کہتے ہیں کہ امریکہ کی نان انٹرونشنسٹ پالیسی ہونی چاہیے. میننگ یہ کہ, اور تھا بھی ورلڈ وار 1 سے پہلے تک امریکہ کی نان انٹرونشنسٹ پالیسی, میننگ کہ دنیا میں کچھ ہوتا ہے بھاڑ میں جائے, ہمیں اپنا ملک لے کے بیٹھنا ہے. We want to be rich, we want to be powerful, we want to be prosperous, we don't care what's happening all over the world. ابھی پچھلے 100 سالوں سے اسپیشلی ورلڈ وار کے بعد جو ہے امریکہ کا انفلوئنس, and a lot of people in America are not happy with that. They don't want America to be involved in all these wars. لیکن پوائنٹ یہ کہ اب صرف امریکہ اکیلا نہیں ہے نا,
اب رشیا بھی اس وار کے اندر آ گیا نا, اب رشیا بھی آ گیا, اب چائنا بھی کھڑا ہو گیا, تو امریکہ اگر اپنے سارے کے سارے ہاتھ پیچھے کر لے اور بولے کہ ہاں ٹھیک ہے میں پیچھے ہٹ رہا ہوں, تو سامنے اب مسئلہ ہے کہ امریکہ نے اپنے جیسے اور اپنے سے اور ہاتھی کھڑے کر لیے. I mean, this world is a competition. You know, اسرائیل مڈل ایسٹ میں کھڑا ہوا ہے, وہ ایک ہاتھی بن کا بنا ہوا ہے. فرانس الگ ہے, یو کے بھی چھوٹا موٹا ہے اسی طرح سے, رشیا الگ ہے, پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ چائنا الگ ہے. آپ کسی شہر میں آپ کسی شہر محلے میں بھی دیکھ لیں, اگر کوئی ایک بڑا آدمی یا وہ بن جاتا ہے, وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کمپیٹیٹرز تو پھر آتے ہیں نا, اور اس کو جب کہیں نہ کہیں کوئی فرکشن, کوئی معاملہ, کوئی کانفلکٹ تو ہوگی, تو پھر یو ہیو ٹو گیٹ انوالوڈ. بٹ اوریجنلی اسپیکنگ آئی وڈ سے کہ ابھی بھی امریکہ میں یہ سوچ ہے لوگوں کی کہ وی شوڈ ناٹ بی انوالوڈ ان آل دیز کانفلکٹس جو پچھلے برسوں میں وہ ڈبیٹ چلتی رہتی ہے اس پہ. خود ڈونلڈ ٹرمپ نے, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اکثر کہا ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ امیریکا ٹو بی انوالوڈ ان دیز کائنڈ آف وارز, اینڈ ہی واز اپوزڈ ٹو دی عراق وار, ہی واز اپوزڈ ٹو دی افغانستان, دی ڈریگ ان افغانستان اینڈ آل آف دیٹ. اینڈ so yeah, I mean they are in power right now, so let's see. ہاں.